وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. جی سب لوگ خیریت سے ہیں؟ جی السلام استاد علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پھر ہم لوگ جزم پڑھ رہے تھے، ساکن، ہاں جزم کا قاعدہ۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا اور آپ لوگوں سے مشق کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ پڑھ کر آئے ہیں سبھی لوگ؟ آواز جا رہی ہے؟ جی 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 استاد۔ جی سبھی لوگ گھر پر مشق کر کے آئے ہیں، پریکٹس وغیرہ؟ جی استاد کر کے ہیں۔ جی بہتر، انشاءاللہ۔ ہاں تو دیکھ لیا جائے، سب سے پہلے نام اوپر ہے آپ کا ساجدہ وسیل۔ جی جی استاد لبیک۔ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزم کا کیا قاعدہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزم ایک علامت کو کہتے ہیں، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ جی وہ استاد جیسے وہ ٹیبل کا مارنے کا بولنا کی
ہاں تو وہ مثال دے کر سمجھایا گیا ہے نا کہ اس کی آواز جب آپ پڑھیں گی تو اس کی آواز کیسی ہوگی، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ ٹیبل پر یا پھر کہیں کسی جگہ دیوار پر اپنے ہاتھ کو ہاں اس طرح سے ماریں، ہاں پھر ایک آواز آتی ہے، اس آواز کی طرح ہی اس کی آواز ہوگی جس تھپ کی آواز، جس طرح کی بھی آواز آتی ہو، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آواز بھی ایسی ہی ہوگی جو کہیں جا کر رک جائے گی۔ جی، ہاں جیسے جیسے اب، 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 ہاں اب، اس، جی اس، 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 اج، 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 اخ، ای، او، اق، 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 اد، اد۔ جی ماشاء اللہ۔ بہتر، بہت اچھا۔ اس کے بعد فرحانہ۔ جی فرحانہ، میری آواز جا رہی ہے آپ کے پاس؟ السلام علیکم۔ نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بتائیے اعوذ جزم کا باللہ، قاعدہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حمزہ، حمزہ ایک علامت ہے، جس حرف پر حمزہ ہوتا ہے اسے ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ اسے پہلے نہیں، والے جزم حرف نا۔ میں جز جزم، جزم ایک علامت ہے، جس ہاں حرف ہاں۔ پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہوں، ہیں۔ اسے پہلے والے جی حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جی۔ حمزہ با زبر اب، ہوں حمزہ با زیر اب، حمزہ با ہوں پیش اب، ہوں حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، ہوں، حمزہ تا پیش ات، حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، حمزہ جی جیم زبر اج، ہوں، حمزہ جی جیم زیر اج، جی اج، اہ، 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 اخ، 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 اد، اد۔ جی جی، بہتر ہے ماشاء اللہ۔ ہمارے یہاں لائٹ کٹ گئی، شاید بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ آ جائے گی تھوڑی دیر بعد۔ یہ مسئلہ نہیں، آواز تو جا رہی ہے نا۔ ہوں، آ گئی ہے ماشاء اللہ، ٹھیک۔ جی بہتر ہے ماشاء اللہ، اچھا ہے۔ اس کے بعد تبسم ممتاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزم ایک علامت ہے، اس کو سکون بھی کہا جاتا ہے۔ جس جی حرف پر سکون ہے وہاں پر رک جانا چاہیے، اور جس حرف پر سکون ہے اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا چاہیے، ہوں جیسے اب، 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 ات، 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 اس، 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 اج، 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 اہ، 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 جی آ، آگے۔ ای، او، اخ، اخ، اخ۔ اق، ایک، اق، اد، اد، اد۔ ہوں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، کا بہتر۔ اس کے بعد گلفیزا۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی جی جزم جزم کا ایک قاعدہ جی سر جزم ایک جزم علامت ہے کا اور جزم کو جی بولیے. جی جزم جی بول رہے ہیں آواز نہیں آ رہی سر میری آ رہی آواز آ رہی. جزم ایک علامت ہے اور جزم کو سکون بھی کہتے ہیں جس حرف پر یہ آ جائے گا وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے اور جیسے کہ مطلب جزم جس حرف پہ ہوتا ہے اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر ہی اس کو مطلب اس کی ادائیگی کرتے ہیں اور ایز ایگزامپل جیسے کہ کسی ٹیبل پہ ہاتھ ماریں گے تو جو آواز ٹھہر جاتی ہے اسی کے اکارڈنگ پڑھنا ہے اسے جی جی جیسے جیسے کہ جیسے الف اور جی حمزہ با جبر اب اور حمزہ با جبر حمزہ با جیر جی سر حمزہ با جیر ای حمزہ زا کی آواز آپ نکالیں نا زا ہے ان میں تو حمزہ با زیر اب. جی حمزہ با جیر اب حمزہ آپ با کا پیش زا اب نہیں نکل رہا ہے کیا ابھی تک؟ ہاں زا کو تھوڑا کوشش کرتے نا. زا جو آپ نے پڑھا الف با تا اس میں جو زا آپ نے پڑھا ہے نا را کے بعد زا تو اس کی آواز اس میں آنی چاہیے. حمزہ حمزہ با زیر ہم اب. حمزہ با جیر اب حمزہ زا اس کی پریکٹس نہیں کی ہے آپ نے. اب زا کی پریکٹس کریے آپ. باقی وہ صحیح ہے ٹھیک ہے پڑھیے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی حمزہ تا جبر ات اور حمزہ تاجر ات تیجر ات اور حمزہ تو پیس ات اور حمزہ سا پیس اس جی جبر ہے جی ہاں تو اور آپ کا زا لگ رہا ہے ابھی نہیں نکل رہا ہے نا تو اس پہ آپ تھوڑا محنت کریے. ایسے کیسے ہوگا؟ زا نکالیے. آپ حروف تہجی سے آپ کتنا آگے بڑھ چکے ہیں تو اس کا مشق آپ کریے نا. ہاں زا یہ ضرور بار کریں بار گے اس کو مشق کر دیجیے. جی ٹھیک ہے. جی سر جی ٹھیک. اس کے بعد میمونہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاعدہ سنائیے. جی سکون سکون ایک علامت ہے جس سے جزم بھی کہا جزم ایک جزم ایک علامت ہے. علامت ہے. جزم ایک علامت ہے جس سے سکون بھی کہا جاتا ہے. جس حرف پہ سکون ہو اسے آگے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھنا چاہیے. اب حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب حمزہ تو پیش ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات حمزہ سا پیش اس حمزہ بس سا بس زیر ات. اس طرح کی جسے میں نے کہیں بتایا تھا نا کہ مطلب اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے. جیسے حمزہ تا زبر ات ات یہ آواز ٹکرانی نہیں چاہیے. حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات. ہاں میں نے تو سب میں کہا تھا. جبکہ اگر جو قطب الجدین جو ہے جیسے قاف ہے ہاں طا ہے با ہے دال ہے ہاں جیم ہے ان سب میں اگر ٹکرا جائے آواز تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اسے بھی اگر یہاں پریکٹس کے ساتھ ویسے ہی پڑھیں تو پھر بہتر ہے. تو آواز ٹکرانی نہیں چاہیے. حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات 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 اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے نا. جی مشق کریے آپ لوگ تھوڑا محنت کریے. جی جی جزاک اللہ. باقی قاعدہ صحیح ہے کوئی دقت نہیں ہے. انشاءاللہ قاعدہ اگر یاد ہے تو پھر آگے کوئی مشکل نہیں ہوگا آسانی ہوگا دھیرے دھیرے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. نشاط فاطمہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزم ایک علامت ہے. جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے حمزہ با زبر اب ہاں حمزہ با زیر اب جی حمزہ با پیش اب حمزہ تا ہوں، زبر ات حمزہ تا زیر جی ات
ऐसा ही ठीक है पढ़ लो माशाल्लाह। कि हाँ, आवाज उसकी टकराए ना, डबल आवाज ना जी। आए। जी सही है, ठीक है माशाल्लाह। हम्म, आयशा समरीन ये आधा। कौन है? ठीक है, आपका ठीक है वैसे तो सर। हम्म, मोहम्मद आतिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई, पढ़िए। जी, जज़म एक अलामत है। जज़म जी जज़म जी होता है उस को साकीन कहते हैं। जी जी एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि अपने हाथ को टेबल पर मारते हैं तो जो आवाज निकलती है उस तरह की आवाज पर जज़म या सुकून हो। इस हर्फ को आवाज जी पीछे वाली हर्फ से मिलकर एक आवाज जाती है, जैसे हमजा फा जबर अफ, जी हमजा मीम। अब इसमें बताया है जी जैसे हमजा बाज, अब हमजा बा जेर इब, हमजा बा पेश उब, हमजा ता जी जबर अत, ता जेर इत, हमजा ता पेश उत, हमजा सा जी जबर अस, ता सा जेर इस, हमजा सा पेश उस, हमजा जीम जबर अज, जी हमजा जीम जेर इ, हमजा ठीक जीम है। पेश उत। ठीक है बस करिए इंशाल्लाह, बहुत बेहतर है। हम्म। हाँ सही है। उसके बाद कुछ नए लोग, ये 1 2 3 कौन है? नाम की जगह नंबर लिखा हुआ है। चलिए, नहीं आवाज जा रही है तो कोई बात नहीं। आयशा कौन है? आयशा। हम्म, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी। हम अभी ज्वाइन हुए, अच्छा, ये पढ़ना। तो अभी आप ज्वाइन हुई हैं तो हमारा क्लास तो कई दिन पहले से चल रहा है, तो आप हमारी वीडियो अगर पढ़ना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो आप वीडियो है, सारी वीडियो वीडियो पड़ी हैं, आप उस वीडियो को देख लें। हाँ, या फिर अगर वो जी बुनियादी चीज़ें आपको पता है तो आप साथ में आप भी पढ़ें, कोई मसला नहीं। लेकिन चलना तो सबको साथ ही पड़ेगा ना, जिसे अगर नया जो ज्वाइनिंग है तो उसे चाहिए कि वो वीडियो देखकर सीख ले, या तो फिर अपने इन्हीं में से किसी बहन की मदद ले ले। हाँ, और वो उसमें हेल्प कर दें, सिखा दें, ताकि फिर सबका साथ में क्लास चलता रहे। जी। जी शेख। जी, तो ये जज़म का कायदा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप अभी जो जितने लोग पढ़ रहे हैं और सुना रहे हैं तो उनको आप ध्यान से सुनिए। ठीक है। ठीक है। हाँ, फिर ये नया और कोई कौन है? साहिरा बानो, कर्नाटका। साहिरा बानो। नाजिया। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्ताद। जी, जज़म का कायदा पर ये आप कल नहीं थी, आप लग रहा है शायद। हाँ उस्ताद, कल थोड़ा बिजी थी, हॉस्पिटल गई थी, इसके लिए कल ज्वाइन नहीं हुई। कोई बात नहीं, वीडियो देख लें ने। कोई मसला हुआ करे तो कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, वक्त इंसान को कभी भी मसरूफियात आ सकती हैं, कोई भी इंसान बिजी हो सकता है, तो इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है वीडियो, ताकि बाद में आप उसे देख लें। हाँ। जी ठीक उस्ताद। है। हाँ, चलें फिर, वीडियो देख लें और जो सुनाया जा रहा है और जो बता रहे हैं उनको आप देखें, ताकि फिर बाद में
कोई मसला हो तो फिर पूछ लें, अगर कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो उसे ज़रूर पूछें, ठीक है। जी उस्ताद, मैं आज भी लेट लॉग इन हुई हूँ, इसीलिए कल सुनाती हूँ उस्ताद मेरा जो सबक है। ठीक है, ठीक है, ठीक जजाकल्ला। है। तो हम लोग ये जज़म का कायदा पढ़ रहे हैं, तो जज़म तो कायदे को बस इतना आप लोग सिंपल तरीके से मैं अगर बता दूं तो इतना बस याद रखिए कि जज़म, हाँ, एक अलामत है। इसको साकिन भी, हाँ, सुकून भी कहते हैं। हाँ, जज़म एक अलामत है, इसको सुकून कहते हैं। जिस हरफ पर ये आ जाए, यानी जज़म जिस हरफ पर आ जाए वो हरफ साकिन हो जाता है। साकिन को उसके पीछे वाले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं, जैसे हमजा बा जबर अब। बाकी वो चीजें जो मिसाल देकर समझाया गया कि टेबल पर हाथ मारकर, ये चीजें बस आपको एक बार ध्यान में रख देनी है कि इसकी आवाज ऐसी होती है, उसे जहन में खुद ही वो खुद ब खुद बैठ जाएगा ना। कायदा बस इतना याद रखें कि जज्म एक अलामत है। हाँ, इसको सुकून भी कहते हैं। जिस हरफ पर ये आए उस हरफ को साकिन कहते हैं। साकिन को पीछे वाले हरफ से, उसके पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ा जाता है, जैसे हमजा बा जबर अब, हमजा बा जेर इब, हमजा बा पेश उब। हाँ, इस तरह से, बस इतना है, बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिन्होंने कल पढ़ा उनके लिए भी आसानी है सुनकर, और जो नहीं है, नहीं थे कल, आज जो आए हैं या फिर जो नए हैं, तो उनके लिए भी बता दे रहा हूँ, ये आसान है, बस इतना याद कर लो। किताब आप एक बार देख लिया करें, किताब में से आपको बस सिंपल, वो जरूरी नहीं है कि वो पूरा वर्ड जो लिखा हुआ है ना वही याद करें, बस उसमें से जो जरूरी चीजें हों वो चीजें देख लिया करें। इतना इतना सारा मश्क दिया गया है, तो मश्क आप लोग करके आए। नीचे लिखा गया है, अभी देखिए नया पेज है। हाँ, मखलूत मश्क। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा इसमें हर्फ देकर समझाया गया है। इसमें लिखा हुआ है हा मीम दाल हमदू। हाँ, हा मीम दाल, ये जो है मीम के ऊपर जज्म है। हाँ, उसके बाद जज्म की अलामत जो है वो मीम के ऊपर है, और उसके बाद अगल बगल उसके जो हरूफ हैं, उसके आसपास, उसके आगे, उसके पीछे जो हरूफ हैं उसमें हरकत दिए गए हैं। और फिर नीचे वही बताया गया है कि इसको मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें, थोड़ा भी ना खींचे, ताकि वो चीजें दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, बैठ जाए। हाँ, और किसकी आवाज कैसी होती है ये चीजें आपने पहले पढ़ ली। हमें बस इतना देखना है, इसको मश्क करना है कि आगे पीछे जो उसके हरकत हैं और बीच में जो हरफ है उसमें जज्म है, तो हमें उसको किस तरह से पढ़ना है। पहला हरफ जो बताया है इन्होंने मिसाल देकर, हाँ, हा मीम जबर हम, दाल पेश दू, हमदू। उसके बाद फिर है काफ जबर क, दाल मीम जबर दम, हाँ, कदम। हाँ, उसके बाद फिर है बा आइन जबर बा, दाल पेश दू, बादू। उसके बाद है फिर सिन रा जबर सर, दाल जबर द, सरद। उसी तरीके से नाबू, इहदी, समई। ये वो वर्ड हैं जो आप कुरान जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको इस्तेमाल में आएगा, यूज में आएगा। तो इस चीज का मश्क भी आप लोग कर लें। हाँ, हमदू, कदम, बादू, सरद, नाबू, इहदी, समई, मुल्कु, इल्मी, लिमन, फहुम, नहनु, अर्जी, यलिद, रिज्कु, कल्बु, किरदु, वलद, कब्लु, वलहुम, करियत, कुलतुम, अजरुहुम, हर्थ, वक़द, तुगनी, नस्र, वक़द तुगनी, नस्रु, कुदुस, असलमतु, अल्फा। ये हर, जितने भी ये लफ्ज दिए हुए हैं, हर लफ्ज में एक जज्म वाला हर्फ आया हुआ है, हर लफ्ज में एक जज्म वाला हर्फ है, मश्क के लिए, ताकि आप उसे मश्क कर लें और आसानी उस तरीके से हो जाएगी। तो मोहम्मद आतिफ अंसारी, आप इसे जरा इसमें दो चार लफ्ज पढ़ें। जी से जी जी हमदू, जी कदम, जी बादू, जी सरदा, जी नाबू, जी, बस बस, ईदी। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। सर, हम्म, हम्म, निशात फातिमा आप पढ़िए, उसके बाद इहदी। इहदी, हम्म समी, मुल्क, हम्म मुल्कु, इल्मी, हम्म लिमन। हम्म,
فهم نحن الذي يلد رزق بس بس حرب بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس. ساجدہ وسیل، اس کے بعد آپ پڑھیں. ساجدہ وسیل. جی ہاں نیچے یہاں سے قلب. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلب، قرد، ولد، قبل. جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے، بہت بہتر انشاءاللہ. استاد ہاں میں فاتحہ سناتی ہوں استاد، وہ صحیح ہے کہ تھوڑا بولتے کی؟ ٹھیک ہے پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جی ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ مخارج وغیرہ سب درست ہے. بس ہاں یہ جو قاعدہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ابھی آپ نے میں سے جو نہیں پڑھا ہوگا یا پھر جس کو بھی اچھے طریقے سے نہیں سمجھا ہے، اب را را جو ہے، را کہیں آپ کا پر ہو رہا ہے جیسے گولا ہو رہا ہے، کہیں نہیں ہو رہا ہے. ہاں جیسے الحمد للہ رب العالمین، یہاں کا بھی را پر ہوگا. اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہاں آپ نے ٹھیک پڑھا، لیکن رب العالمین کا را آپ نے نارمل پڑھ دیا، رب العالمین. تو یہ سب چیزیں آگے پڑھیں گے تو جیسے جیسے پڑھتی جائیں گی وہ درست ہوتا جائے گا. باقی چیزیں صحیح ہیں، کوئی مشکل نہیں. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی جی تو اور کوئی پڑھے؟ نازیہ آپ نہیں تھی، لیکن آپ اس کو پڑھ کر ایک بار ذرا دیکھیے، مشکل جی نہیں ہوگا. استاد. ہاں وَلَهُمْ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهم قرية قلتم أجرهم حرث وقد تغني جی نصر قدس جی أسلمت ألف. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت بہتر. ہاں تو یہ جزاک جزم کا قاعدہ تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، آسان تھا. جزم ایک علامت ہے. ہاں اس کو سکون بھی کہتے ہیں، جس حرف پر یہ آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں. اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، بس اتنا. جیسے حمزہ با زبر اب، یہ کہیں بھی آ جائے، جیسے حمزہ را زبر ار، ہاں نون ہاں ہا زبر نح. اسی طریقے سے کہیں بھی یہ آ جائے، اس کو اتنا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے پیچھے والے حرف سے اس کو ملا کر پڑھیں گے، اور اس کی آواز تھمے گی. اس کی آواز جیسے اب اس طرح کی نہیں آئے گی. جب جزم آ جائے گا تو اب ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوگی، جب جزم آ جائے گا تو ات ہو جائے گا. اس طریقے سے بس اتنا دھیان رکھیں. باقی تو آسان ہے، اس کو جو نہیں تھے وہ بھی پڑھ لیں، اور جو کل موجود تھے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ آج ان کا دوبارہ ریویژن بھی ہو گیا. تو آگے بڑھائیں سبق، ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں. ہاں سبق نمبر 6، حروف مدہ. مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، ہاں لمبا کرنا. نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ مد کے معنی ہیں کھینچنا، لمبا کرنا. تجوید کی اصطلاح میں حروف کی آواز لمبی کرنے کو مد کہتے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا. مد ہونے کی 3 وجہ ہے: الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. اس کو مد اصلی کہتے ہیں. حروف مد کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ایک الف کی مقدار اردو حرکت ہے. ہاں تو حروف مدہ یہاں بتایا گیا ہے، تو اس قاعدے کو یاد کریے کہ حروف مدہ، مد کے معنی کھینچنا. ہاں اتنا یاد کریں کہ مد کے معنی کھینچنا.
اور اس کو تجوید کی اصطلاح میں اس کی آواز لمبی کرنے کو مد کہتے ہیں. تو یہ چیز ضروری ہے. بس اتنا جان لیں کہ اس کو مد کو اس کے جو معنی ہیں کہ مد کے معنی ہیں کھینچنا. اور اس کے بعد حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا. حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا. انہی تینوں کے ساتھ جو ہے وہ مد ہوگا. جو حروف مدہ ہیں وہ 3 ہیں، انہی تینوں پر مد ہوگا. جیسے الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہو جائے گا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اور واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. بات آ رہی سمجھ میں؟ ساکن بولے نہیں نا استاد. نہیں نہیں، ساکن تو ہم لوگ پڑھ چکے، یہ مد ہے نا. نہیں اب واو ساکن سے پہلے ایسا بولنا تھا نا. اچھا ہاں، وہ پوری طریقے سے ساکن تو ہوگا ہی نا. واو جیسے حمزہ، حمزہ کے پہلے زبر ہو تو حمزہ کے ساکن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو حمزہ کے پہلے اگر زبر ہوگا تو وہ واو مدہ الف مدہ ہو جائے گا. لیکن واو ہے، واو ساکن ہے ہاں، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہو جائے گا. اور یا ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو یا مدہ ہو جائے گا. جس طریقے سے ایک مثال ہے میں دیکھ سمجھاؤں، یہاں نیچے لکھا ہوا ہے جیسے حمزہ الف زبر آ. حمزہ الف زبر آ، تو حمزہ ساکن ہے، اور اس کے پہلے حمزہ نہیں، حمزہ کے بعد کا جو حرف ہے جیسے الف جو ہے وہ ساکن ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو حمزہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ مد ہو جائے گا، الف مدہ ہو جائے گا. حمزہ بعد حمزہ الف زبر آ. اسی طریقے سے با الف زبر با، تا الف زبر تا ہاں. اسی طریقے سے واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو، جیسے ایک حرف کوئی اگر ہو، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، تا واو پیش تو. اسی طریقے سے یا ساکن ہو، یا مطلب جزم ساکن ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ جس پر جزم آ جائے وہ ساکن ہوگا. تو یہ ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو ہم لوگ پڑھیں گے ہاں. جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی. تینوں کو ایک ساتھ ہی سمجھنا ہے، الگ الگ نہیں. تینوں کو ہمیں ایک ساتھ سمجھنا ہے کہ ہر حروف مدہ 3 ہے ہاں، الف اس واو یا. جی اس کو مد اصلی کئی کو بولتے ہیں استاد؟ مد اصلی اس کو کہ اصل مد وہ ہے، جیسے ابھی جو آگے ہم جو مد پڑھیں گے نا، تو اس مد کو کئی الف کے ساتھ جوڑ کر اور اس پہ الگ سے ایک مد کا نشان ہوتا ہے، وہ لگا کر پھر پڑھیں گے. اصل میں جو کھینچنے کی مقدار ہے وہ الف ہے. آگے جب ہم مد کو پڑھیں گے جیسے ولدین ہاں، تو اس پہ بڑا مد آتا ہے، اور مد کی ایک نشانی، ایک علامت، ایک سمبل اوپر لکھا ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جیسے 6 الف یا 5 الف یا 4 الف اس کے برابر کھینچنا ہے. لیکن یہاں الف کے ساتھ یا واو کے ساتھ یا کے ساتھ یہ ایک ہی الف کے ساتھ کھینچنا ہے، ایک ہی الف کے ساتھ، مطلب ایک الف کے برابر ہم کو اس کو کھینچنا ہے. تو یہ اصلی مد ہے ایک، جو اس کی اصل ہے. باقی جو مد آئے گا اس کو ہم 2 الف 3 الف 4 الف کے برابر کھینچیں گے تو وہ اس سے بنا ہوا ہے، مطلب اس کا برانچ وہ نکل جائے گا. یہ اصل جو ہے وہ یہی ہے الف ہاں، اس کی مقدار ایک ہے. جیسے ہم لوگ پہلے پڑھے آ با تا یہ پڑھے، لیکن اگر اس کو مد کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے حروف مدہ کے ساتھ تو با الف زبر با، تا الف زبر تا، تا الف زبر تا. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی کوئی اصل ہوتی ہے. کوئی بھی اسکول ہے، کوئی مدرسہ ہے، تو اس کی ایک اصل ہوتی ہے جسے مرکز کہا جاتا ہے ہاں، جسے سینٹر کہا جاتا ہے. اور اس سینٹر سے کئی جگہ نکلتی ہیں، اس سینٹر سے دوسرے کی پہچان اپنے سینٹر سے ہوتی ہے. جو دوسرے مد آپ پڑھیں گی اس میں بھی آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس مد کو اتنے الف کے برابر کھینچنا ہے. لیکن یہاں بات سمپل ہے، جیسے اوپر بتایا گیا نا کہ اس کو 1 الف کے برابر، اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، تو یہ مین ہے، اس لیے اس کو اصلی کہا جاتا ہے. جی جزاک اللہ. ہاں تو یہ ہے جیسے حمزہ الف زبر آ. اسی طریقے سے واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہو جائے گا. حمزہ واو پیش او،
اسی طریقے سے یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ ہو جائے گا. حمزہ سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، اور یا ساکن سے پہلے زیر. حمزہ سے پہلے زبر، اور واو سے پہلے پیش، اور یا سے پہلے زیر. یہ تینوں زیر کو دھیان رکھیں. ہاں، یا سے پہلے زیر. اگر یہ آئیں گے تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہو جائیں گے. جیسے او، ای اور آ ای او، یہ ہم پڑھ رہے ہیں حروف مدہ. ان کو تھوڑا ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے. قرآن جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں جیسے الحمد دو، جو یہ دو آ رہا ہے نا، تو یہ بس پیش کے ساتھ آ رہا ہے الحمد، تو اس کو بہت زیادہ نہیں، الحمد للہ رب العالمین اس طرح سے پڑھیں گے. ہاں، لیکن ہم وہاں جب اس کو واو مدے کے ساتھ پڑھیں گے تو غیر المغضوب علیہم، تو یہاں تھوڑا سا ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ہاں، اسی طریقے سے ہم اگر صرف زیر پڑھیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم جلدی سے ہو گیا اہدنا، اس کو بہت زیادہ اہدنا نہیں پڑھنا ہے اہدنا. لیکن اگر اسی کو یا مدہ کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے تو جیسے ایک لفظ ہے قرآن مجید میں ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہاں، قدیر یا ساکن سے پہلے یہاں دال ہے، دال کے نیچے زیر ہے، تو قدیر اس کو تھوڑا سا کھینچا گیا ہے. ہاں، تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کہ حمزہ کا قاعدہ، یہ مد کا جو قاعدہ ہے یاد کر لیجئے گا، اور اس کا مشق جو کر لیجئے گا، اور اسے زبر زیر پیش کی مقدار سے تھوڑا سا زیادہ کھینچنا ہے. ابھی ہم لوگوں نے با زبر با اگر پڑھا تو ہم آپ پڑھیں گے با الف زبر با، تا الف زبر تا. اسی طریقے سے ہم با با زیر بی جو تھا وہ با یا زیر مل کر ہو جائے گا بی، با زیر بی، یہ جلدی سے ہو جاتا. لیکن اگر یا ساکن ہو گیا تو با یا زیر بی. اسی طریقے سے با پیش بو تھا، لیکن اگر واو ساکن کے ساتھ پڑھا جائے گا اور واو مدہ کے ساتھ پڑھا جائے گا تو ہو جائے گا با واو پیش بو. آ گئی بات سمجھ میں؟ جی استاد الحمد للہ. ہاں. جی، کوئی کچھ بول رہا ہے؟ اگر ٹھیک ہے، اگر آج وقت تو ابھی پورا ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہو تو بہتر ہے، نہیں تو اگر نہیں آئی ہوگی تو کل انشاءاللہ ایک بار پھر سطری طور پہ بتا دیا جائے گا. بہرحال جتنا سمجھ میں آ گیا ہے اس کا مشق آپ لوگ کر کے آئیں. ٹھیک ہے؟ جی استاد. جی جی الحمد ٹھیک ہے، للہ. وقت پورا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر ختم کرتے ہیں یہیں پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.